آج اگر لوگوں کو دین کے لیے بلایا جائے تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی خطبے کے ٹائم آتے ہیں، اور امام سلام پھیرتا ہے، ابھی چندہ ہی مسجد کا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اترنا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں آئے تھے مسجد میں؟ اپنا اسلام بچانے کے لیے کہ چلو مسلمان ہے تو اب 2 رکعت پڑھنی ہی پڑے گی مسلمان کہلانے کے لیے؟ کیا دین ہے اور دین پہ کیا عمل کیا لوگوں نے؟ صرف مسلمانی کا ٹائٹل قائم رکھنے کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہے مسلمان؟ سر پہ نہ ٹوپی ہے، رومال باندھ کر کے آتے ہیں، وہ بھی ننگے سر آتے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، اور آخری میں نماز پڑھتے ہیں آخری صفوں کے اندر، اور دعا سے پہلے اترتے ہیں۔ کہاں یہ حالت غفلت کی کہاں یہ حالت کہ دعا بھی نہیں ہو رہی ہے، 2 رکعت جیسے تیسے پڑھی، پتہ نہیں کیوں پڑھنے آتے ہیں؟ جب نماز کی اہمیت ہی آپ کے نزدیک نہیں ہے تو پڑھنے کیوں آتے ہو؟ آپ برا نہیں مانیں، میں اس طبقے سے مخاطب ہوں جو صرف مسلمان کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعہ نماز مسلسل جمعہ کی نہیں پڑھی اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ شاید اسی لیے آتے ہوں گے کہ کہیں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں میں اپنا شمار تو نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی سوچا کہ جس جمعہ کی نماز کی آپ کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے، وہ نماز بھی کوئی نماز ہے آپ کے نزدیک؟ ممبئی میں تو لوگ اخبار بچھا کر کے نماز پڑھتے، رستوں پر اخبار بچھا کے نماز، وہ باری بار پڑھتے اور وہی سے نکل آتے ہی اخبار لے کر ساتھ میں کہ پیچھے سے پڑھیں گے اور بغیر دعا کے وہی نکل جائیں گے۔ نماز کی یہ حالت تو نہ کرو، یعنی کہ ہم صرف فارمیلٹی پوری کرنے آئے۔ نماز اور عبادت تو وہ ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کر، پہلا درجہ یہ ہے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کرنے والوں نے کیا عبادت کی اور عبادت کہاں تک پہنچا دی ہم نے؟ عبادت کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک تو پھر وہ عبادت ہی کہاں رہی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سوچ کر کے آتے ہیں چلو جمعہ پڑھ لو ورنہ بستی کے لوگ کیا کہیں؟ اگر اللہ کے لیے آتے تو کم سے کم یہ لاؤبالی پن تو نہ رہتا کہ خطبے کے ٹائم وضو کر رہے ہیں آستین چڑھا کر کے بات کرتے کرتے اور دعا سے پہلے مسجد سے باہر، کم سے کم یہ حالت تو، اگر اللہ کے لیے آتے یہ حالت تو نہ ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں اللہ بدگمانی سے مجھے بچائے اور میں غلطی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے خوف سے کہ لوگ یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ تانا نہ لوگ دے؟ لوگوں کے تانے کے خوف سے تو کہیں چلے نہیں آتے۔ اگر اللہ کے خوف سے آتے تو یہ حالت نہ ہوتی جو حالت بنا رکھی۔ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کے جذبات دیکھیں، کہتے ہیں نہیں نکلیں، اور حضور کے تیار ہو کر باہر آنے سے پہلے صف لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جناب سعید ابن معاذ اور سیدنا اسید ابن حضیر، جن کا تذکرہ ختم قرآن میں نے کیا تھا۔ سعید ابن معاذ اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ 2 صفیں لگا کر حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں اور حضور ابھی باہر تشریف نہیں لائے، حضور کا انتظار ہو رہا ہے اور سب کی تلواریں لٹک رہی ہے، سب نے جو وہ جنگی سامان اپنے وجود پر لے لیا ہے، تو چونکہ اسید ابن حضیر بڑے ذہین تھے، معاملہ فہم تھے، سعید ابن معاذ کا بھی یہی حال تھا، ان لوگوں نے ان سے کہا جو کھڑے تھے انتظار میں جذبات سے بھرپور، ہم تو لڑیں گے اور ہم انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو جناب سعید اور حضرت اسید نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تم حضور کو مشورے دیتے ہو، تم اللہ کے رسول کو مشورے دیتے ہو، جبکہ حضور صاحب وحی ہیں، حضور پر وحی نازل ہوتی ہے، حضور نے جو کہہ دیا تھا تمہیں وہی کرنا چاہیے۔ تم نے حضور کو مجبور کیا میدان میں نکل کر لڑنے کے لیے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کو تم نے مجبور کیا، حضور نے جو کہا تھا اس پہ عمل کرنے میں زیادہ عافیت تھی، اس لیے کہ حضور کی بات ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیتوں کی حامل ہے، حضور صاحب وہی۔ تم نے اپنے جذبات سے تو کہہ دیا اور حضور نے تمہارا مشورہ مان لیا، لیکن تمہارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر تم مشورہ دیتے۔ انہوں نے مشورہ طلب کیا، یہ ان کا بڑا پن تھا، لیکن حضور نے جو کہہ دیا تھا، حضور کا حکم بجا لانا یہ تمہارے لیے بہتر اور عافیت کا معاملہ تھا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی تو جن لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ نہیں چلو چلو لڑیں گے، جانے دیں گے، جانے لیں گے، تب ان کو تھوڑی سی ندامت ہوئی کہ ہاں واقعی یہ حضور کی ذرہ نوازیاں تھی کہ حضور نے ہم سے پوچھا، لیکن ہم یہ کہہ دیتے حضور جو آپ کا حکم ہو، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم نے مشورہ دے کے کہا کہ نہیں نکلیں، تو اب یہ چاہتے تھے اپنی بات واپس لیں۔ یہ لوگ جنہوں نے، نوجوانوں نے، یعنی جذبہ شہادت سے ان کے سینے بھرپور تھے، انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، دراصل ان کے ایمانی تقاضے تھے، اور سید ابن حضیر بھی اور جناب سعید ابن معاذ بھی یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے تھے، یہ ان کے ادب کے تقاضے تھے، یہ ان کے جذبات کے تقاضے تھے۔ بات تو دونوں ہی کی عشق رسول پر مبنی تھی، وہاں ادب بول رہا تھا، وہاں جناب سعید اور اسید کے پاس ادب بول رہا تھا، اور یہاں عشق رسول میں جان لٹانے کا جذبہ بول رہا تھا، اور دونوں ہی چیز ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نا، مزے میں فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ باغ میں لطف وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل۔ باغ میں لطف وصل تھا، اس کا مفہوم ہے ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یا کہ یوں، بس ان کا ذکر ہونا چاہیے، ورنہ وہاں پر لذت وصل ہے اور جدائی پر ہائے ہائے گل ہو رہا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ ان کے نام پہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے ادب کے ساتھ ہو، چاہے جانثاری کے جذبے کے ساتھ۔ بات تو یہ ہے، محبوب کی چاہت ہونی چاہیے، محبوب کی محبت ہونی چاہیے۔ تو جب جناب سعید نے اور جناب اسید نے کہا کہ حضور کا حکم بجا لانا بہتر تھا، تم نے جلدی کی، اب یہ لوگ تھوڑا سوچنے لگے کہ ہمیں اپنی طرف ہمیں تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہہ دیں حضور سے، ہم حضور سے یہ کہہ دیں گے حضور ہم نے جو کہا وہ تو اپنے جذبات کے تحت کہا، اب آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ ادھر یہ ہوا کہ اتنے ٹائم میں یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کو سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر نے زرہ پہنائی، حضور نے اپنی کمر میں پٹکا باندھا، اور پٹکا باندھ کر سرکار نے اپنے سر پہ امامہ خود سجایا، اور اس کے بعد حضور نے تلوار مبارک جو ہے یوں گلے میں اس طریقے سے حمائل فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کندھے مبارکہ پر یوں لی، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، ایسے تشریف لائے جیسے کہ صبح کا کوئی سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا، صبح کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا، اس شان سے حضور تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انداز یہ تھا، حضور کو اس شان سے آتا دیکھ کر صحابہ کرام کے حوصلے اور مضبوط ہوئے، لیکن بس چونکہ ان دونوں حضرات نے یہ بات کہی تو دونوں نے کہا، ان دونوں کی بات پر چونکہ اب سب کو احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں حضور کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ نہیں ہمیں چل کر ہی لڑنا ہے، حضور کے حکموں پہ عمل کرنا چاہیے۔